اب میں ہمارے اگلے مقرر ہمارے بہت پیارے جو بہت کام کر رہے ہیں اس وقت، ان کا نام ہے شارق علی صاحب. اب تک 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور اپنی ویب سائٹ ویلیورسٹی پر اردو اور انگریزی میں باقاعدگی سے تحریریں لکھتے ہیں. ان کے بلاگز بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں. پھر اس کو باقاعدہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ادب، سائنس، تاریخ، فلسفے کو آسان زبان میں، عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ کام بہت سالوں سے کر رہے ہیں. دانش اور سماجی شعور مندی کے فروغ کے لیے یہ ان کی عاجزانہ کوشش ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. تربیت اور صنعت کے لحاظ سے پلاسٹک سرجن ہیں. NHS میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایکسیڈنٹ نہ ہو اپنی تحریروں میں. تو تالیاں، بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال. بہت بہت شکریہ یوسف بھائی، اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے موقع دیا، خاص طور پر عامر جعفری، وقار یوسف، اکرم خانی بھائی. تو میں بہت شکر گزار ہوں. بہت مختصر رکھوں گا میں اپنی گفتگو اور اسے فوکس رکھوں گا جو رہی سو بے خبری رہی کے اوپر. سب سے پہلے یہ کتاب میں نے اپنی ذاتی انتخاب سے کچھ سال پہلے پڑھی تھی اور اس کتاب نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. دانشمندی کے بہت سارے پہلو مجھ پر آشکار ہوئے تھے. جب مجھے یہ اس گفتگو کا موقع کہا گیا، اعزاز بخشا گیا، تو میں نے اس کتاب کو دوبارہ اور بڑے انہماک سے پڑھا. آئندہ جو میں چند منٹوں میں گفتگو کروں گا اس میں صرف میں اس کتاب کے حوالے سے اپنے ذاتی تاثرات کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے مجھے متاثر کیا. یہاں بہت سارے کتاب دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ کتابوں سے دوستی اور محبت کا آغاز بہت کم عمری میں ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ دکھی ہوں، اگر آپ اداس ہوں. اس کتاب میں ادا جعفری صاحبہ نے اپنی نانا کی حویلی میں اس محبت کا آغاز بہت کم عمری میں کیا، جب وہ 4 یا 5 برس کی تھیں اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. وہ دکھی بھی تھیں، اداس بھی تھیں، رفاقت کی تلاش میں بھی تھیں. اور اس وقت انہیں گھر کے برآمدے میں، نانا کے گھر کے برآمدے میں چند بوسیدہ کتابیں اردو، فارسی اور انگریزی کی دستیاب ہوئیں اور انہوں نے انہیں بڑے شوق سے پڑھا. اور یہ دوستی اور یہ محبت جو ان کی پہلی محبت تھی لکھنے لکھانے سے، وہ تا عمر قائم رہی. اور اس کے بعد وہ اس جدوجہد میں، یعنی اپنے فنی اور تخلیقی اظہار کی مہارت حاصل کرنے میں انہوں نے جو پوری عمر گزاری، لیکن لکھے ہوئے حروف سے ان کی جو دوستی ہے وہ آخر عمر تک قائم رہی. اور یہ اسی قسم کی ایک مہک مجھے محسوس ہوئی یہ کتاب پڑھ کر کے، جیسا کہ آپ کسی سے ملنے جائیں اور اس کے گھر کے آنگن میں جائیں اور یا اس کے باغیچے میں جائیں اور آپ کا ایک مہک سے سابقہ پڑے. تو یہ مہک جو تھی یہ محبت کی مہک تھی، اور کتابوں سے محبت کی مہک، لکھنے لکھانے سے محبت کی مہک. تو اس کتاب نے مجھے اس لحاظ سے بہت متاثر کیا. وہ جو ماحول تھا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے جہاں ادا جعفری نے اپنی ابتدائی عمر گزاری، اور وہ وقت تھا جب ہند و پاک کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. اور اس وقت وہاں کی جو عورت تھی اور اس کا جو سماجی مرتبہ تھا وہ ایک فرد کی حیثیت سے اب تک میسر نہیں ہے برابری کا. اس وقت تو بالکل میسر نہیں تھا. اور اس وقت جرأت گویائی حاصل کرنا، اپنے تخلیقی اظہار کو کسی بھی صورت شروع کرنا ایک بہت جرأت مندانہ قدم تھا. اور انہوں نے جب اپنی پہلے اشعار لکھے، جب صلاحیت میں اضافہ ہو گیا ان کتابوں کو پڑھ کر اور اپنی والدہ کو سنائے، تو ان کی والدہ کی آنکھیں دمک اٹھی اور انہیں جو حمایت مہیا کی وہ ہمیشہ اس نے ان کو حوصلہ بخشا. پھر ان کے نانا جو بہت علم دوست انسان تھے، انہوں نے بھی بہت ہمت افزائی کی اور یہ قابل اشاعت نظمیں بہت کم عمری میں لکھنے لگیں. یعنی اس عمر میں جب بڑے بڑے ادیبوں کے مضامین اور نظمیں جو ہے وہ اس زمانے کے رسالے سویرا اور شاہکار اور ادب لطیف میں شائع ہو رہی تھیں، اس وقت بڑی کم عمری میں ان کی نظمیں بھی اس میں شائع ہونی شروع ہو گئیں. یہاں جو نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ان کی جو کتاب ہے وہ پورے معاشرت کی عکاسی ہے، مرقع ہے. اور اس میں انہوں نے اس دور میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، یعنی انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کھلے عام نہیں تھی، بہت مشکل تھی. ان کا بھی ایک خواب تھا کہ وہ علی گڑھ کالج میں جا کر کے پڑھیں، جو آرزو کو بھی پوری نہ ہو سکی. ان کا بھی ایک خواب تھا کہ وہ اپنے نانا کے گھر کے باہر کی جو حویلی کے باہر کا جو رستہ ہے اس پر اسی طرح آزادانہ چل سکیں جیسا کہ ان کا چھوٹا بھائی اور ان کے کزنس چلتے تھے. یہ بہت چھوٹی آرزویں تھیں لیکن اس زمانے میں یہ بہت مشکل تھی. اور ایسے ماحول میں انہوں نے
اپنے تخلیقی اظہار میں اپنی شخصیت کو ڈھونڈا اور انہوں نے لکھنا شروع کیا اور باقاعدگی سے لکھا۔ میں ایک چھوٹا سا اقتباس انہی کی کتاب کے حوالے سے یہاں پڑھنا چاہوں گا، جو انہوں نے لکھا کہ اپنے بزرگوں سے چھپ کر دوستی اور رفاقت کی تلاش میں کتابوں کے پاس جانا بڑی دلکش اور محبوب مصروفیت تھی۔ اب اس نثر میں اگر آپ دیکھیے تو نغمگی ہے، اس میں شاعری کا اظہار ہے، اور مجھے اس لحاظ سے میں عامر جعفری صاحب اور بیٹی اسرا جعفری کو بہت مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اسے انگریزی کا قالب کیسے پہنایا ہوگا۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ اس میں شاعری کی روایت بھی ہے، نغمگی بھی ہے، اور اسے اردو سے انگریزی میں، تو یہ بہت دلچسپی سے میں انشاءاللہ ان کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھوں گا۔ تو جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کتابوں سے دوستی، وہ تو بہت بچپن میں ہوئی، لیکن یہ تعمر ان کے ساتھ رہی۔ اس کتاب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کبھی سفر نامہ بن جاتی ہے، کبھی ایک بہت دلچسپ سماجی تبصرہ بن جاتی ہے، اور کبھی مشاہرین وقت کا تذکرہ بن جاتی ہے۔ تو اس کتاب میں وہ ایک دفعہ لکھتی ہیں کہ 1968 میں جب وہ واشنگٹن گئیں اور وہاں کی کانگریس لائبریری کو انہوں نے وزٹ کیا، تو کتابوں سے یہ جو دوستی ہے یہ بہت مضبوط ہوئی۔ وہاں انہوں نے اپنی وہاں کی کیٹلاگ میں اپنی کتاب شہر درد کا حوالہ دیکھا، جس سے انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا، بازیافت کا ایک مرحلہ ہوا۔ تو یہ ایسا بیک گراؤنڈ تھا ان کا کہ وہ تھیں تو خود خوشحال گھرانے سے، لیکن انہیں معاشرتی اور خاص طور پر جو پسے ہوئے طبقات تھے ان کی بہت آگاہی تھی، ان سے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کلوز محسوس کرتی تھیں۔ ان کی گھر میں کام کرنے والی رحمت سے وہ تذکرہ بڑے پیار سے کرتی ہیں، بڑی انسیت سے کرتی ہیں کہ کس طرح وہ ان کے گھر ایک دو دن جب رہنے جاتی تھی تو وہ اس پسے ہوئے طبقات سے بھی اپنے آپ کو خود بہت ہم آہنگ پاتی تھیں۔ تو وہ بنیادی طور پر ڈاؤن ٹروڈن یا جو انڈر پریویلیجڈ لوگ تھے ان کے دکھ کو انہوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا، اور عورتوں کا خاص طور پر جو اس زمانے کا جو سلسلہ تھا اس حوالے سے وہ لکھتی ہیں کہ مرد کو تو ہمیشہ اس دنیا اور زندگی میں اپنی ترجیحات پر اختیار حاصل رہا ہے، لیکن عورت نے خود اپنی جھلک دیکھنے کے لیے بڑا طویل سفر کیا ہے۔ تو یہ کتاب اس طویل سفر کا مختصر احوال ہے، اسے آپ ضرور پڑھیے، کیونکہ اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ اس زمانے کی معاشرت میں اپنے تخلیقی اظہار تک اور اپنے فن کمال تک پہنچنا کتنا مشکل کام تھا۔ اور یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں ان کا تقابل سیمون ڈی بوئر یا ورجینیا وولف یا ان کی شاعری کا تقابل ایملی ڈکنسن یا سلویا پلاث سے نہیں کر رہا، حالانکہ اس سے وہ احساساتی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ قریب پاتی تھی اسی جد و جہد سے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی عقیدت سے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ لیکن یہ اپنے ماحول میں، کیونکہ وہ جو عالمی منظرنامہ تھا اس تک ایکسیس نہیں تھی اس زمانے کی خواتین کو، تو اپنے ماحول میں ایک جد و جہد کرنا اور اپنے روایت کو برقرار رکھنا، کیونکہ وہ بغاوت کی شاعرہ نہیں تھی بلکہ جرأت گویائی اور جرأت اظہار کی شاعرہ تھی۔ ان کا جو سفر ہے وہ اپنی والدہ کی حمایت سے شروع ہوا تھا اور ممنونیت پر قائم رہا، تو ان کا جو لہجہ تھا وہ بہت بھرپور تھا۔ اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے دور کا یا اس دور کا تاریخ نویس اور ذی شعور تاریخ نویس اگر تاریخ رقم کرے گا تو وہ اس کتاب کا حوالہ ضرور دے گا اور بہت احترام سے دے گا، کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک جد و جہد کا سفر، عورتوں کی آزادی کی جد و جہد کا سفر ہم نے اپنے انداز میں، اپنے ماحول میں، اپنی گفتگو کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے تہذیبی تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے جاری رکھا ہے۔ اس کی بہترین مثال عدا جعفری کی شاعری ہے۔ اور میں بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا کیونکہ دوسرے لوگوں نے بھی بولنا ہے۔ میں نے اس حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو میں نے ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا ہے، اور میں آواز اردو لندن میں وہ شیئر کر دوں گا، تو آپ سب وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنی ذاتی انسیت کا اظہار کروں گا عدا جعفری صاحبہ سے، اور وہ اس حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو علم کی جد و جہد، علم کے حصول اور علم کی ترویج کی جد و جہد کی عالمی تحریک کا حصہ سمجھتی تھی، اور میں بھی ایسے ہی محسوس کرتا ہوں، اور یہ میرا ان سے ذاتی انسیت اور ذاتی رشتے کا ایک حوالہ ہے۔ آخر میں بس ان کا ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے دیس کے کسی چھوٹے سے گاؤں کا وہ مدرس جو پیڑ کی چھاؤں میں ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس چند بچوں کو پڑھاتا نظر آتا ہے، وہ بھی اسی عالمگیر
برادری کا ایک معزز رکن ہے. بہت بہت شکریہ. شارق صاحب بہت عمدہ, کیا کہنے. ان کی جو نثر ہے, میں ان کی پڑھ رہا تھا کتاب جو رہی سو بے خبری رہی, تو ایسے لگتا ہے آپ شاعری پڑھ رہے ہیں جو نثر میں. تو اس میں سے کچھ اقتباسات میں نے بھی نکالے ہیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور وہ نجی زندگی کے حقائق کے بارے میں انہوں نے جو بیان کیا اس میں ایک سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ ان کی جو نثر میں ان کی شاعری بہت جھلکتی ہے, ایک نغمگی ہے ان کی شاعری میں. تو اس میں ایک اقتباس ان کا ہے کہ 12-13 سال کی عمر میں کتابوں کے علاوہ روشنی کی جو دوسری کرن میری زندگی میں داخل ہوئی وہ ننھے منھے بچے تھے, کسی کے بھی ہوں. میں نے گھر کی مہترانی کے بچے بھی نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر گود میں کھلائے ہیں. آسمانوں سے دل میں اترتے ہوئے حرف اور مسکراتے ہوئے ننھے بچے میں مجھے آج بھی ایک مشابہت نظر آتی ہے. اردو سنیے. ہم ایک جگہ لکھتی ہیں کہ وہ جو بے چین اور بے خبر اور ہجوم میں تنہا لڑکی تھی, اس کی اور میری کہانی ہے جو رہی سو بے خبری. میں اور اس کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صبح و شام کے بیچ آ جاتا ہے. میرا اور اس کا وہی رشتہ ہے جو سوچ کا آواز سے ہوتا ہے. سوچ کی سرحدیں نہیں ہوتی, آواز حدود میں گرفتار رہتی ہے. آواز سوچ کے ساتھ چلے, کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کبھی وہ میرے پاس ہوتی ہے, کبھی صدیوں کے فاصلے پر. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہانی بھی نہیں ہے. ہاں, ایک خاص زمانے کے رنگ, تہذیب, طرز فکر اور طریقے معاشرت سے دوبارہ ملاقات یا تعارف کی کچھ نہ کچھ حیثیت ضرور رکھتی. ایک جگہ لکھتی ہے کہ کتاب ذات کو کھول کر پڑھا جائے کہاں ممکن ہے. کتاب ذات کو کھول کر پڑھا جائے کہاں ممکن ہے. اس کے اوراق تو تند شوریدہ سر ہواؤں میں اتنی تیزی سے پلٹ رہے ہیں کہ کہیں کسی صفحے کا ایک لفظ, کسی ورق کی ایک سطر ہی پلے پڑ جائے تو بہت ہے. پھر لکھتی ہیں کہ میری یادوں میں کچھ تصویریں زوال آمادہ جاگیرداری نظام کی ہیں, جب خاندانی وجاہتیں اپنے ماضی میں زندہ رہنے کی کوشش میں مصروف رہتی کہ بزرگوں کی قائم کی ہوئی روایات کی پاسداری ضروری تھی اور جاگیریں نسل در نسل مقدمہ بازی کی نظر ہوتی چلی جا رہی تھی. اور جہاں واقعی دولت کی فراوانی تھی وہاں اس کو لٹانے کے انتظام بھی فزوں تر تھے. وراثت میں ملی ہوئی دولت اور ثروت کی نمائش کا انصرام و انتظام فرض تھا. رقص و سرود کی محفلیں منعقد کی جاتی, مجرے ہوتے, کیونکہ یہ بھی شرفاء اور عمراء کی شان اور پہچان کے لوازم تھے. یہ آپ نے اس زمانے کی تہذیب بدایون کی بتا رہی. اسی شہر میں زندگی کا دوسرا رخ یہ بھی تھا کہ کم حیثیت اعضاء کی کفالت اس طرح کی جاتی کہ لینے والے ہاتھ کو دینے والے ہاتھ کی خبر نہ ہوتی. خاندان کے صاحب حیثیت افراد گنہرے صاحبان کی طرح تھے, جس کی چھاؤں میں مجبور اور نادار رشتہ داروں کو تمام آبرو مندی اور وقار کے ساتھ حالات کی کڑی دھوپ اور تمازت سے پناہ مل جاتی. مرد تھے جن کی جنبش ابرو پر زندگی بھر کی خوشیاں یا محرومیوں کے فیصلے ہوتے تھے, اور بیویاں تھیں جو ان فیصلوں کو دین و ایمان کے احکام کا درجہ دیتی تھیں. ان دو انتہاؤں کے درمیان اس لڑکی نے جنم لیا تھا. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اقتباس, مزید اقتباسات آپ کے لیے پیش کریں گے. اب میں ڈاکٹر عامر سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جاوید شیخ صاحب کو کتاب پیش کی جائے. جاوید صاحب, آپ کی تالیوں میں ہمارے جو ستارہ امتیاز. احمد, ایک کتاب ذرا اوپر سے پلیز. اس سے پہلے میں کتاب پیش کروں, ایک چیز میں آپ بتانا چاہوں گا, یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. اماں جو ہیں انہوں نے کوئی اپنے کتاب کی رونمائی نہیں کی تھی, ان کی کوئی تقریب نہیں ہوئی. وہ صرف ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے تقریب کروائی, مطلب اجازت دی, وہ تھی اردو مرکز.
80 کی دہائی تھی. اردو مرکز یہاں پہ لندن میں جی جی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں ہوا تھا. جی وہ ان کا جلسہ ہوا تھا. جی میں اس جلسے میں بتائیے، شیئر کیجیے ذرا سا سب کے ساتھ. ذاتی طور پر شریک تھا، اور اس جلسے میں افتخار عارف صاحب نے میرا تعارف آپ کی والدہ محترمہ سے کروایا تھا، اور میں اس کے لیے بے حد ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں. ان کا ایک شعر بھی ہے اسی حوالے سے. جی جی آج کل مجھے یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو یہ ان کا اپنا شعر ہے، اور میں اس کے لیے ممنون ہوں کہ آپ کراچی سے تشریف لائے اور آپ کی بیٹی بھی یہاں پہ تشریف لائیں. تو میں شکر گزار ہوں کہ بھائی یہ ان کی کتاب ایک تو اردو والی جو رہی صبح خبری رہی، اور یہ ان کی ٹرانسلیشن ہے. اچھا دیکھیں، ایک اردو کی ٹرانسلیشن، خیر وہ ہم لوگ بعد میں بات کریں گے اس کے، مگر اردو کی کتاب اور انگریزی کی ٹرانسلیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک جنریشن کا فرق ہے. یہ کسی اور جنریشن کے لیے ہے، اور وہ جیسے آپ نے پڑھا کسی اور جنریشن کے لیے جو آپ اردو سے دور ہو چکے. سو یہ دونوں کو کمپیئر مت کیجیے نا، دونوں الگ الگ جنریشنز کے لیے اس طرح سے پڑھیے. بہت بہت شکریہ. ایک تصویر وہاں پہ لے لیں. جی جی بالکل. جاوید صاحب آئیے. جی پچھلی جنریشن کو نیچے رکھیں. جی جی بھائی جاوید صاحب کی بڑی خدمات ہیں اردو مرکز کے حوالے سے. آپ سب کی تالیاں ہونی چاہیے. کئی سالوں سے ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں.